پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں نکلتے نماز کے لیے، ام جمیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو جاتے، ام جمیل جب گھر میں کھانا بنتا تو اس میں غلاظت ملایا کرتی تھی۔ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی کے بعد دین آیا۔ کیا ہم کو آج انگار پہ لٹایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے راستے میں نماز کو آتے وقت کیا کانٹے بچھائے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر کچرا ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے کھانے میں غلاظت ملائی جا رہی؟ نہیں، مسلمان آج بہت آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف نہیں آتا، جبکہ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ سردی ہم کو کمزور کر دی، برسات ہم کو کمزور کر دی۔ کیا ہوا؟ برسات ہو رہی تھی بھائی اس لیے مسجد کو نہیں آ رہا۔ کیا ہوا؟ نہیں بھائی بہت سردی ہے اس لیے اٹھ کے گھر میں پڑھا 2 رکعت، پڑھ کے سو گیا۔ نہیں، مسجد کی طرف آئیے، مسجد کی طرف، نماز کی طرف آنا ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ چھوڑ کے انشاءاللہ پھر مسجد کی طرف آ کے نماز ادا کریں گے۔ وہ دن میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کووڈ-19 کا دن۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے، ساری کی ساری مسجدوں کو بند کر دیا گیا، دنیا کی تمام مسجدوں کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، لیکن مسلمان 4-5 سال میں تمام چیزوں کو مسلمان بھول گیا۔ تھوڑا ایمان جاگ رہا تھا کہ ہماری مسجدیں بند ہو گئی۔ یاد رکھیے دوستو، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب تھا، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب تھا۔ اگر وہ عذاب کو ہم بھول گئے، جتنے لوگ بچے اگر وہ عذاب کو بھول گئے، اس دن کو یاد نہیں کرے، یاد رکھیے ہم تمام لوگوں کو آخرت کے دن کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے آمنا سامنا کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا چہرہ دکھانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم برتھ ڈے پارٹیز میں رہیں گے، نیو ایئر منانے کے لیے نکل جائے گا نوجوان۔ اب تو اس طریقے سے ہو گیا، برتھ ڈے پارٹیز کیا ہو رہے ہیں؟ فارم ہاؤس لے کے برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں، نہیں تو روڈ کے اوپر کیک کاٹ رہے ہیں۔ اتنا جشن منایا جا رہا ہے، انہوں زندگی میں پیدا ہو کے بہت بڑا کام کرے، ارے مرنے کے قریب ہے، خبر کی طرف جا رہا ہے، تیرے سال کم ہو رہے ہیں، پاگل گدھا ہے، 50 سال کی عمر میں، 52 سال کی عمر میں ہیپی برتھ ڈے کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی تم کاپی کرو گے اسی قوم میں سے تم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ برتھ ڈے پارٹیز، یہ گانے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہیں چھوڑیں گے تو بڑی مصیبت اور پریشانی میں آ جائے گا مسلمان۔ یاد رکھیے کووڈ-19 کا جو معاملہ ہوا تھا، ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے نہیں کر رہا تھا، مسلمان مسجد کی طرف نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی مسجدوں کو بند کر دیا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک گیا تھا، لیکن مسلمان تمام چیزوں کو 4-5 سال میں بھول گیا۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور آج کا میرا جمعے کا عنوان ہے استقامت دین۔ دین میں کس طریقے سے استقامت ہونا چاہیے، اور صحابہ اکرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں پریشانی اٹھانے کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ یہ
ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ کتنی مصیبتیں پریشانی کے بعد دین آ پہنچا. ہم اس دین کو جس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ہمارا عمل آج نہیں ہے. ہمارا تقوی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا ویسا تقوی ہمارا نہیں ہے. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ استقامت ہمارے اندر پیدا ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آج نماز پڑھ لیے، جب دل بولا فجر کو آئے، جب دل بولا نہیں آئے، جب دل بولا مسجد کی طرف آئے، جب دل بولا پڑھ لیے، جب دل بولا نہیں پڑھے. کبھی قرآن کو کھول کے دیکھ لیے، پھر جیسا ہی رمضان آیا قرآن کو کھولے، پھر رمضان جیسا چلا گیا قرآن کو چھوڑ دیے. بہرحال ہم تمام لوگوں کو دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. استقامت ہونا بہت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہی ان کے گھر سے ان کے چاچا ہاتھ میں کنکریاں لیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لا کے مار دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے تو ابو جہل لوگوں سے کہتا کون ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بوٹی ڈالے بول کے اعلان کرتا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے، مسجد میں ہوتے، تو کوئی اجڑی بوٹی لا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بوٹی ڈالی گئی. وہ تیز بھاگ کر آتی اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اجڑی بوٹی ہٹاتی اور رونے لگ جاتی. روتے روتے صاف کرتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کے مقام کو اور بڑھا دے گا. مطلب اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانی آئی، یہاں تک کہ طائف کو آپ جب گئے، جا کے اعلان کیے، دعوت دینے لگے تو وہاں کے سرداروں نے کیا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے ہیں، اور پتھروں سے مارنے کا اعلان ہوا اور وہاں پر پتھروں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا. یہاں تک کہ اتنے لہو لہان ہوئے کہ آپ کا لہو آپ کے پیروں تک اتر گیا، آپ کے چپلوں تک اتر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کیا آتا ہے کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے. لیکن وہاں سے اللہ کے نبی وہاں سے یہ ہونے کے بعد گئے ہی نہیں، وہاں پر 10 دن ٹھہرے رہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت کا کام کیا. آپ وہیں پہ 10 دن مقیم رہے اور اس کے بعد فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے کہ جو پہاڑی ہے، یہ پہاڑی کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ پہاڑی کو، اس بستی کو پہاڑی سے دبوچ دیتے ہیں، پہاڑی سے اس کو ہم وہ کر کے سارے لوگوں کے اوپر ہم یہ پہاڑی کو وہ کرتے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں نے مجھ کو نہیں پہچانا، شاید کہ آگے آنے والی نسل، شاید کہ آگے آنے لوگ مجھ کو پہچانیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں کی. اللہ کے نبی اتنی مصیبت، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد یہ دین ہمارے تک پہنچا، لیکن ہم لوگ اس دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. آج جس طریقے سے ہم کو عمل پیرا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. ہم کو کیا ہے، دوسروں کی عیدوں کو، ہم دوسروں کی عیدوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کی عیدوں سے اٹریکٹ ہوتے ہوئے، ابھی کل کرسمس کا موقع ہوا، کل کرسمس کی عید گئی، کئی ہمارے نوجوان سننے میں آ رہا ہے کہ مبارکباد ہی دیتے ہیں. کیوں؟ ہم آہنگی کے لیے، دوستی کے لیے. ایسے ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کرسمس کیا ہے. یہ کرسمس یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنما، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اولاد ہوئی اللہ کو، نعوذ باللہ، یہ وہ لوگ کہتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر آسمان تک گئی
تو آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین شق ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں معلوم، اس کے باوجود بھی ہمارے بھائی ان کے ساتھ مل جل کے ان کو وش کرتے ہیں، اور ہماری بیکریز میں اس کے کیک بنتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے ہیپی کرسمس۔ کیا ہم پیغام دے رہے ہیں دوستو؟ ہم تمام لوگوں کو چاہیے، کیا اگر ہمارے والد کو کوئی گالی دیتا ہے تو کیا ہم اس سے دوستی کریں گے؟ کوئی ہمارے سے گالی دیتا ہے ہمارے والد کو، ہم سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو وہ بات نہیں ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو کیا ہم اس سے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ اگر کوئی ہمارے رب کو گالی دیتا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ کیسے اس کو وش کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا کیک دیتے ہیں؟ اس طریقے سے ہم تمام لوگوں کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارا رب جو ہم کو کھلاتا ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے، ہمارے پر رحم و کرم کرتا ہے، ہم کو زندگی دے رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں، ایسا رب جو 99 سے بھی زیادہ ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ایسے رب کو جب گالی دی جاتی ہے تو لیکن مسلمان کیا ہے؟ نئی ماڈرن کلچر ہے، ہم بہت آگے ہو چکے ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کو اپنائیں گے، ہم دوستی کریں گے، یہود و نصارہ سے دوستی کرنا، ان کو وش کرنا، یہ سمجھیے کوئی تمہارے رب کو گالی دیتا ہے تو تم وہ چیز کس طریقے سے کرتے ہو۔ یہ چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کو بتائیں، جو ہیپی کرسمس کا کیک کاٹ کے کیک بنا کے بانٹ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے۔ نہیں، تمہارا کاروبار، اگر تمہارا کاروبار تم یہ سمجھ رہے ہو اس چیز سے چل رہا ہے، کوئی تمہارے رب کو دیکھ کے تم اس چیز کا کاروبار کرتے ہو، تمہارے وہ کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، تمہیں نقصان ہی ہو جائے گا۔ نہیں، ہم بہت ویسٹرن کلچر کے ہیں، ہم کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ نہیں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم کو دین کس طریقے سے ملا، کس طریقے سے دین ہمارے پاس آیا، یہ بات اگر دین دل میں اگر اتر گئی تو مسلمان تقوی پیدا کرنا شروع کر دے گا، اللہ سے ڈر پیدا ہو گیا، اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں سے دور رہے گا۔ نہیں، ہم ہیپی برتھ ڈے کریں گے، ہمارے بچے بہت خوش ہو جاتے بلونز لگانے پہ، ہمارے بچے بلونز لگانے پہ، کیک کاٹنے پہ بہت خوش ہو جاتے، ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں۔ کئی ہمارے سلفی بھائیوں کا بھی میں بولنا چاہوں گا، نہیں بھائی، بچوں کے اسکول میں چاکلیٹ منگائے، اس کی برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی متشابہت کرتے ہو، کاپی کرتے ہو، اسی قوموں میں سے تم کو اٹھایا جائے گا، اسی قوموں میں سے تم کو سمجھایا جائے گا۔ کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کرے گا کہ دوسری قوم میں سے اٹھایا جائے، یہود و نصارہ میں سے اٹھایا جائے یا کافر میں سے ہم کو اٹھایا جائے؟ کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم کو بچنا ہے تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، دوسری قوموں کو کاپی کرنے کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ کیا ہمارے اوپر جس طریقے سے صحابہ اکرام کے اوپر مصیبت آئی تھی، کیا ہمارے اوپر آج وہ مصیبت آ رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کا کام کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کا جب کام کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے بے ہوش ہو گئے، ماں کی گود میں تھے۔ جب ہوش آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ماں کہتی ہے کہ ابھی تم زخمی ہوئے ابو بکر، ٹھہرو تم کو بعد میں بتائیں گے۔ تو نہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے دارالارقم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ملتا ہے۔ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی اٹھائی صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگار
ڈال دی گئی، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پیر رکھ دیا گیا اور انگار پہ لٹا دیا گیا، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا خباب تم پچھلے دین کی طرف آ جاؤ، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ورنہ خباب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ انگار کلسا ہو گئی، لیکن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلتا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے نہیں پھرے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اوپر ڈٹے رہے، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے انگار کلسا بن گئی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں خباب جو اس وقت جس وقت تمہارے اوپر ظلم ہوا تھا خباب، میں تمہاری پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون؟ عمر، جس کے بارے میں آتا ہے عمر ایسے خلیفہ تھے کہ جب عمر نکلتے تو دوسرے کنٹری والوں کو بھی یہ پتہ چل جاتا کہ عمر آ رہے ہیں تو ہیبت طاری ہو جاتی۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی پیٹھ بتائیے۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ بتاتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنی مصیبت اور اتنی پریشانی اٹھائی صحابہ کرام نے، اس کے بعد ہمارے تک دین پہنچا دوستو۔ لیکن ہمارے پاس دین پہنچنے کے بعد ہم یہ دین کے اوپر قائم رہنے والے نہیں بن رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، معلوم ہے، جیسے ہی سردی آتی ہے فجر کی نماز میں ہمارے مصلی غائب ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے نیچے انگار لگائی گئی، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں نکلتے نماز کے لیے ام جمیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو جاتے۔ ام جمیل جب گھر میں کھانا بنتا تو اس میں غلاظت ملایا کرتی تھی۔ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی کے بعد دین آیا۔ کیا ہم کو آج انگار پہ لٹایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے راستے میں نماز کو آتے وقت کیا کانٹے بچھائے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر کچرا ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے کھانے میں غلاظت ملائی جا رہی؟ نہیں، مسلمان آج بہت آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف نہیں آتا، جبکہ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ سردی ہم کو کمزور کر دی، برسات ہم کو کمزور کر دی۔ کیا ہوا؟ برسات ہو رہی تھی بھائی اس لیے مسجد کو نہیں آ رہا۔ کیا ہوا؟ نہیں بھائی بہت سردی ہے اس لیے اٹھ کے گھر میں پڑھا 2 رکعت پڑھ کے سو گیا۔ نہیں، مسجد کی طرف آئیے، مسجد کی طرف، نماز کی طرف آنا ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ چھوڑ کے انشاءاللہ پھر مسجد کی طرف آ کے نماز ادا کریں گے۔ وہ دن میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کووڈ-19 کا دن۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے، ساری کی ساری مسجدوں کو بند کر دیا گیا، دنیا کی تمام مسجدوں کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا۔ لیکن مسلمان 4-5 سال میں تمام چیزوں کو مسلمان بھول گیا۔ تھوڑا ایمان جاگ رہا تھا کہ ہماری مسجدیں بند ہو گئی۔ یاد رکھیے دوستو، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب تھا، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب تھا۔ اگر وہ عذاب کو ہم بھول گئے، جتنے لوگ بچے اگر وہ عذاب کو بھول گئے، وہ اس دن کو یاد نہیں کرے، یاد رکھیے ہم تمام لوگوں کو آخرت کے دن کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے آمنا سامنا کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا چہرہ دکھانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم برتھ ڈے پارٹیز میں رہیں گے، نیو ایئر منانے کے لیے نکل جائے گا نوجوان۔ اب تو اس طریقے سے ہو گیا، برتھ ڈے پارٹیز کیا ہو رہے ہیں؟ فارم ہاؤس لے کے برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں، نہیں تو روڈ کے اوپر کیک کاٹ رہے ہیں۔ اتنا جشن منایا جا رہا ہے، انہوں زندگی میں پیدا ہو کے بہت بڑا کام کرے، ارے مرنے کے قریب ہے، خبر کی طرف جا رہا ہے، تیرے سال کم ہو رہے ہیں، پاگل گدھا ہے، 50 سال کی عمر میں 52 سال کی عمر میں ہیپی برتھ ڈے کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ۔
من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی تم کاپی کرو گے اسی قوم میں سے تم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ برتھ ڈے پارٹیز، یہ گانے، یہ وقت اور یہ تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے تو بڑی مصیبت اور پریشانی میں آ جائے گا مسلمان۔ یاد رکھیے کووڈ-19 کا جو معاملہ ہوا تھا، ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے نہیں کر رہا تھا مسلمان، مسجد کی طرف نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی مسجدوں کو بند کر دیا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک گیا تھا، لیکن مسلمان تمام چیزوں کو 4-5 سال میں بھول گیا۔ بھولنا نہیں ہے، عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ہم جب جس کا وقت لا دیتے ہیں نہ وہ 1 سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے، اس کے وقت پہ ہم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا ضروری ہے نوجوانوں، اسی لیے اگر موت کو یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ موت کو اور وہ چیزوں کو یاد رکھیں گے تو اللہ کی مسجد کی طرف آئیں گے۔ مسلمان مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد میں چلا آتا ہے 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما، یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کو آنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہم فرشتوں کی دعاؤں میں رہیں گے دوستو۔ مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہے، اگر ہم مسجد میں آ کے نماز ادا کریں گے تو کیا ہے؟ عذاب سے بچ جائیں گے، ورنہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہیں خدا نہ خواستہ نہ وہ دن دیکھنا پڑے کہ پھر ہماری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دے۔ عام آدمی کے لیے نہیں تھا عذاب، مسلمانوں کے لیے عذاب تھا۔ اگر مسلمان غور و فکر اگر کرے گا تو ہمارے لیے عذاب تھا، کیونکہ دوسرے لوگ جا کے کہیں پوجا کرتے ہیں، نہ کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں، 8 دن میں ایک بار جاتے ہیں، لیکن ہم روزانہ 5 وقت آنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ اس مسجد کو آ کے مسجد سے جڑنے کا وقت ہے دوستو، مسجد سے جڑنے کا وقت ہے۔ اگر مسجد سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ دیکھیں صحابہ اکرام کتنی مصیبت پریشانی اٹھانے کے بعد یہ دین ملا، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امیہ بن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتا ہے؟ دھوپ میں ٹھہرا دیتا ہے، لوہے کا ڈریس پہنا دیتا ہے اور ظلم پہ ظلم کرتا ہے، اور یہاں تک کہ گرم پتھر کے اوپر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کیا کرتا ہے امیہ بن خلف؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف مجھ کو گھوڑے سے باندھ دیتا، گھوڑے سے باندھ کر مجھ کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے کو دوڑا دیتا، اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑا روکتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جس طریقے سے مری ہوئی بکری کو گھسیٹا جا رہا تھا اس طریقے سے مجھ کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ گھسیٹنے کے بعد امیہ بن خلف میرے پاس آتا، آ کے کہتا بلال دوسرے تم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین کے اوپر واپس چلے آؤ تو میں تم کو چھوڑ دوں گا بلال۔ آ کے وہ مجھ سے کہتا، لیکن میرے زبان سے ایک ہی بات نکلتی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میں دین سے نہیں پلٹتا، میں دین کے اوپر ڈٹا رہتا، اور میں ڈٹے ہوئے دین کے اوپر ہمیشہ قائم رہتا۔ کیا آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر رہا ہے؟
کیا ہم کو کیا گھوڑے پہ جس طریقے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا، کیا ہم کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم نمازوں کی طرف نہیں آتے، ہم یہ دین کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کو پسند کر رہے ہیں۔ جیسا ہی ہیپی نیو ایئر آتا ہے تمام کے تمام نوجوان روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو غیر قوم کے لوگ ہیں، لائیں اس کے اندر ہمارے لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ روڈوں کے اوپر گانا گانا، روڈوں کے اوپر چیخنا چلانا، مٹھائیاں بانٹنا، یہ مسلمان کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان یہ چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ ہیپی نیو ایئر ہمارا نہیں ہے دوستو، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہود و نصارہ کی کاپی ہے، یہود نصارہ کا یہ کلچر ہے جو مسلمان آج اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہیپی نیو ایئر ہمارا کب ہے؟ محرم کی 1 تاریخ کو ہے، اور ہمارے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہماری اگر برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دن یاد تھا، پیر کا دن، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کون سی ڈیٹ پہ پیدا ہے، تو ہر پیر کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم تمام لوگوں کو سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا کلچر ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ اگر ہم وہ چیزوں کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، ان کو گھسیٹا کیوں جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو بولے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کا دین آنے کے بعد، آپ کی پوری سیرت آنے کے بعد بھی یہ لوگوں نے کیا کیا؟ دین میں رد و بدل کر دیا اور دوسرے دین کی کاپی کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں، ان کو ہم گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور کہیں گے سوقن سوقن سوقن، میری آنکھوں سے ان لوگوں کو دور لے کے چلے جاؤ، ان کو میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ۔ کیا ہم وہ چیز برداشت کر سکیں گے جو لوگ آج کاپی کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی یا دوسری قوموں کی کاپی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رسم و رواج کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ نہیں، پورے لوگ کر رہے ہیں تو ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں؟ نہیں دوستو، اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہ راستے پر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت پکی ہوگی۔ انشاءاللہ وہ راستے پر ہم تمام لوگوں کو چلنا ہے دوستو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے زیادہ دیر نہیں لگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کے نبی نے کہا عثمان کیا تم دین کی طرف نہیں آتے، کیا تم جنت کی طرف نہیں لپکتے؟ تھوڑی ہی دیر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام قبول کر لیے، یہاں تک کہ چچا گھر میں ظلم کیے، ظلم اتنا کیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصیر میں لپٹ دیا گیا۔ حصیر میں لپٹ کر اوپر سے دھوئیں دی گئی، انگار کی دھوئیں دی گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا گیا عثمان تم اگر دین اسلام سے نہیں پھرو گے، تم پرانے دین پر نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پہ قائم رہے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر سے نکلنا گوارا کرے لیکن دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے دوستو۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا ہم کو دھوئیں دی جا رہی ہے؟ لیکن پھر ہم لوگ آج نماز میں ہمارے پاس فجر میں ہماری مسجد جمعے کی طرح کیوں نہیں بھری ہوئی ہے؟ اپنے میں بار بار فجر کی نماز کو کوٹ کرتا ہوں، میں اسی لیے کوٹ کرتا ہوں فجر کی نماز کو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ کون سی قوم پریشان ہے؟ مسلمان پریشان ہیں۔
کون سی قوم مفلسی میں ہے؟ مسلمان مفلسی میں ہے۔ کون سی قوم کم پڑھی لکھی ہے؟ مسلمان قوم کم پڑھی لکھی ہے۔ کون زیادہ مارا جا رہا ہے؟ کون زیادہ مارا جا رہا ہے؟ مسلمان زیادہ مارا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کریے دوستو۔ ہم تمام لوگوں کا کام ہے، جو بھائی نماز کو نہیں آتا فجر میں، ان کو بولنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ صرف والد صاحب پڑھ لے رہے ہیں آ کے، کوئی بھائی پڑھ لے رہے ہیں، کوئی گھر کا ایک فرد نہیں، پورے گھر والے اگر پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہوگی۔ نہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، نہیں میری بچی سو رہی، میرا بچہ آرام میں ہے۔ نہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑتے ہیں وہ لوگ نماز کو نہیں اٹھائیں گے بچوں کو۔ جو لوگ جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں بچوں کو سختی کریں گے لیکن وہ نماز کی طرف لائیں گے، بچیوں کو سختی کریں گے۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میری مائیں بہنوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ میری مائیں بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں، اپنے بچوں کو چھوٹے رہنے سے نماز کا پابند بنائیے، چھوٹے رہنے سے ان کے اندر دین کی بات ڈالیے، ان کے اندر بتائیے کہ دین ہمارا کیا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، رات میں 2 بجے سو، 3 بجے سو، 4 بجے سو، فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اگر ابھی سے عادت ڈالیں گے، فجر کی عادت ہو گئی تو وہ دوسرے نمازاں کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز کے لیے جتنی سختی ہو سکے اور اس کی سختی کرنا ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ راتوں میں ریلز لے کر موبائل کا جو فتنہ چل رہا ہے، کیا ہے 1 گھنٹہ ہاتھ میں فون ہے، 2 گھنٹے فون ہے، عشاء کے بعد کب تک ہے 12 1 2 بجے تک ریلز دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تم کو فرصت کے اوقات دیے تھے، حدیث، میں نے تم کو فرصت کے اوقات دیے تھے، تم نے اپنے فرصت کے اوقات کو کہاں لگایا؟ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، شغولیت سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے اپنے فرصت کے اوقات۔ موبائل کچھ کام دینے والا نہیں ہے، موبائل چھوڑ کے قرآن ہاتھ میں لیجئے، ایک لفظ اگر پڑھے گا، الف پڑھے گا تو 10 نیکی ملیں گے، لام پڑھے گا تو 10 نیکی ملیں گے، الف لام میم پڑھے گا تو 30 نیکیاں ملیں گے۔ یہ ریلز میں دیکھ کے ہنسنا، بار بار اپنے آپ کو وہ کرنا، اتنا مشغول ہو جانا کہ 2-3 گھنٹے کہاں گزر گئے نوجوان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ 12 1 بجے تک جاگ کے پھر فجر میں اماں باپ اٹھا رہے ہیں، فجر میں اٹھ کے مسجد کو نہیں آ رہے۔ ریلز کچھ کام دینے والے نہیں ہے، فون کچھ کام دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم خار ہیں دوستو، اس لیے آج ہم بے عزت ہیں۔ اسی لیے ہم کوشش کرنا ہے کہ قرآن کو تھامیے، یہ فون کو چھوڑیے۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ عشاء کی نماز کے بعد کیا ہے؟ سورہ ملک جو پڑھ لیتا ہے، کیا ہے؟ سورہ ملک اگر پڑھ لیں گے تو خبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ سورہ ملک پڑھ لیں گے، سورہ ملک اللہ سے وہ کرے گا ہمارے لیے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو اسی لیے قرآن 2 چیزیں ہیں، رمضان بھی آنے والا ہے، 2 چیزیں مسلمان کو کیا کرے گی؟ قیامت کا دن جب برپا ہوگا 2 چیزاں وہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ ایک تو قرآن کہے گا اے اللہ یہ آپ کے کلام کو پڑھتا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے۔ دوسرا روزہ آئے گا، روزہ کہے گا اے اللہ یہ آپ کے لیے روزہ رکھا کرتا تھا، اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ یہی چیزیں ہیں دوستو۔ ریلز میں اپنا ٹائم، اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ کا اگر وقت ہے تو اپنے جسم کو دیجئے، یہ سوچ کے جسم کو دیجئے کہ میں اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ورزش کروں گا تو کیا ہوگا؟ وہ حدیث کے حساب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ یہ سوچ کے ایکسرسائز کریے، آپ کی باڈی بھی بنے گی، آپ کے مسلز بھی بنیں گے، اور جتنی دیر ایکسرسائز کریں گے اتنی دیر آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے،
اپنے ٹائم کو صحت کے لیے دیجئے، اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کھانے میں بھی احتیاط کیجئے، پرہیز کیجئے، جو چیز نہیں کھانا ہے چھوڑ دیجئے، خواہ مخواہ کے بیکار چیزیں کھا کے اپنی صحت کو خراب مت کیجئے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، گٹکے کے بارے میں سننے میں آتا تھا، ارے نوجوان گٹکا کھا رہے ہیں گٹکا کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد سننے میں آیا سگریٹ پی رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں، پھر اس کے بعد سننے میں آیا شراب نوشی میں کوئی خراب لوگ شراب نوشی میں ہے، پھر سننے میں آیا کوئی وائٹنر کا استعمال کر رہا ہے، پھر سننے میں آیا کہ سگریٹ کے اندر کیا ہے، وہ آج کل وہ نئی چیز ہے سگریٹ کے اندر ڈال کے نشہ کر رہے ہیں اس کا۔ نوجوانوں اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جاننا ہے بیماری سے پہلے۔ یہ تمام چیز صحت خراب کرنے والے ہیں اور یہ تمام چیز موت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معلوم ہونے کے بعد کوئی سگریٹ پیتا ہے کہ سگریٹ انجوریس ٹو کیا ہے، سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا ہوا ہے، پھر بعض پان کے ڈبوں پہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، اتنے بھیانک چیزاں لکھے ہوئے ہیں دکھ رہا، لیکن نوجوان سگریٹ نوشی میں مشغول ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کی طرف لے جانے والے چیزاں جو لیں گے وہ حرام ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی صحت کے اوپر خیال رکھیں، یہ تمام چیزوں سے دور ہو کے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے وہ راستہ اپنائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کامیابی دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ دین اسلام پہ چلنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ دوسروں کی کاپی کرنے سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں لیکن اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں لیکن ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کا دیدار نصیب فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔